الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانه عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور۔ یہ سورہ لقمان کی آیت نمبر 17 ہے۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ جل جلالہ نے 3 اصول کامیابی کے ذکر فرمائے ہیں۔ نمبر 1، نظام صلاۃ کو قائم کرنا۔ نمبر 2، امر بالمعروف نہی عن المنکر کرنا۔ اور نمبر 3، دین کے سلسلے میں تکالیف پر انسان کا صبر و تحمل و برداشت کرنا۔ پہلی بات، نظام صلاۃ کو قائم کیا جائے، اس پر گزشتہ جمعے بات ہوئی تھی۔ دوسری بات، امر بالمعروف نہی عن المنکر، نیکی کو پھیلانا اور برائی سے روکنا۔ امام غزالی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ دین کا قطب اعظم ہے، یعنی یہ دین کا سب سے بنیادی اور سب سے اہم پلر ہے کہ امت مسلمہ میں ہر مرد، ہر عورت، ہر عاقل، ہر بالغ اپنی اس ذمہ داری کو محسوس کرے کہ میں نے نیکی کی بات کو پھیلانا ہے اور برائی سے روکنا ہے، یہ میری ذمہ داری ہے۔ یہ دین کا سب سے بنیادی پلر ہے۔ اگر امت مسلمہ میں یہ شعبہ وقوف کر جائے اور مسلمان اس ذمہ داری کو پورا نہ کرے تو فریضہ انبیاء و فریضہ رسل اپنی جگہ رک جائے۔ حضرت آدم علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام سے لے کر امام الانبیاء جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے انبیاء کرام تشریف لائے، سب کے تشریف لانے کا بنیادی مقصد ہی یہی تھا کہ خیر اور بھلائی کو پھیلایا جائے اور برائی سے اور گناہوں سے روکا جائے۔ اگر یہ شعبہ رکے گا تو امت مسلمہ کے اندر جمود پیدا ہوگا، خیر کے سلسلے بند ہوں گے، امت میں افتراق و انتشار ہوگا اور امت مختلف پریشانیوں کا شکار ہوگی جیسے کہ ہے۔ آج امت مسلمہ میں کون سا وہ
جرم ہے جو گزشتہ امتوں میں موجود تھا اور اس امت میں نہیں ہے۔ وہ کون سے جرائم ہیں اور وہ کون سی نافرمانیاں ہیں جو اس امت میں موجود نہیں ہیں، اور پریشانیاں اور تکالیف دن بدن بڑھتی چلی جا رہی ہے، اور اس کا حل ہر صاحب منصب اپنے فہم اپنے عقل کے مطابق سوچتا ہے کہ جی حالات خراب ہے تو چلو یوں کیا جائے، یہاں پر یہ مسائل ہے تو اس کا یہ حل ہے۔ ہر صاحب منصب اور ہر انسان اپنی سوچ کے مطابق فیصلہ کرتا ہے، جبکہ اللہ رب العزت نے ان تمام مسائل اور ان تمام پریشانیوں کا حل وہ اپنے دین اور اس کی اتباع میں رکھا ہے، اور اللہ کا یہ دین اور اس کی تابعداری اس جہد مسلسل امر بالمعروف اور نہی عن المنکر سے آئے گی، اور کوئی راستہ نہیں۔ اور اب تو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنے والوں کو روکا جاتا ہے، چونکہ اب تو عالم آن لائن ہے تو ہر شخص علامہ ہے۔ وہ کہتے ہیں میں ادھر مولوی صاحب کیا تھا، ٹی وی کھولو مولوی صاحب حاضر ہیں، مولوی صاحب کیا اقسام کے مولوی صاحب حاضر ہیں، ادھر تو ایک ہوگا ادھر تو کئی انواع و اقسام پر مشتمل حاضر ہے۔ اب وہ کہتے ہیں کہ دیکھو قرآن نے کہا لا اکراہ فی الدین، بھائی دین میں کوئی جبر نہیں، کیا تم لوگ کہتے ہو نماز پڑھو یہ کرو، یہ کدھر سے آ گیا؟ قرآن کہتا ہے لا اکراہ فی الدین۔ قرآن سے دلیل دیتے ہیں اور کہتے ہیں دیکھو بھائی کسی کے نجی اور کسی کی ذاتی زندگی میں دخل اندازی نہ کرو، قرآن نے منع کیا۔ لا اکراہ فی الدین کا مطلب کیا ہے؟ لا اکراہ فی الدین کا مطلب اگر یہی ہے کہ کوئی کسی کو نیکی کا حکم نہ دے اور کوئی کسی کو برائی سے نہ روکے، پھر جو یہ قرآن کریم کی آیتیں ہیں جس میں یہ ذمہ داری بتائی گئی ہے تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، اس کا کیا مطلب ہے؟ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم ایک بہترین امت ہو اور تمہاری ذمہ داری ہے اچھائیوں کو پھیلانا اور اس کا حکم دینا اور برائیوں سے روکنا اور منع کرنا۔ قرآن کہہ رہا ہے۔ سورہ عصر میں قرآن کریم نے کیا فیصلہ کیا کہ سارے انسان خسارے میں نقصان میں مگر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، وہ مومن بچے ہوئے جو حق کی وصیت کرتے ہیں، یعنی عمل بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی کا ارشاد صحیح مسلم کی روایت من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، جو تم میں سے کسی برائی کو دیکھے ہاتھ سے روکے، ہاتھ سے نہیں تو زبان سے روکے، زبان سے نہیں تو دل سے اس کو برا سمجھے، یہ ایمان کا سب سے ادنا و کمزور درجہ ہے۔ تو لا اکراہ فی الدین کا مطلب یہ ہے کہ کسی کو مسلمان بنانے میں اسلام کہتا ہے زبردستی نہیں چلتی۔ یعنی یہ جو لوگوں نے مشہور کیا ہے کہ مسلمان تلوار کے زور پر لوگوں کو مسلمان کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ غلط بات ہے۔ جہاد فی سبیل اللہ تو دین کے تحفظ کے لیے ہے، کسی کو گردن پر تلوار رکھ کر کلمہ پڑھانے کے لیے تھوڑی۔ لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے، یعنی کسی کو زبردستی مسلمان نہ کرو، اور زبردستی مسلمان بھی کیسے ہوگا؟ ایمان کا تعلق دل سے ہے، زبان سے کلمہ پڑھ لے 1000 دفعہ لیکن دل میں نہ ہو تو کیا ہوگا؟
لا اکراہ فی الدین کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کسی کو خیر کی بات نہ کرو، ورنہ یہ سارے مواعظ اور سارے خطبے جمعے کے نبی علیہ السلام کے زمانے سے لے کے آج تک، اور یہ مختلف مواقع پر واعظ و نصیحت اور قرآن کریم کی یہ ترغیب، اس لیے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، نیکیوں اور اچھائیوں کا حکم دینا اور برائیوں سے اور بدیوں سے روکنا، یہ اس امت مسلمہ کا بنیادی فریضہ ہے۔ یہ کامیابی کی سب سے بڑی کلید ہے اور سب سے بڑی کنجی ہے کہ انسان خیر کو پھیلانے والا ہو۔ جب یہ خیر کو پھیلائے گا تو شر رکے گا، اور جب انسان خیر کو نہیں پھیلائے گا، خیر کی دعوت نہیں دے گا، تو شر کی دعوت کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، شر خود بخود آ جاتا ہے۔ مکان میں صفائی کی ضرورت ہوتی ہے، میلہ کرنے کے لیے آپ کو کوئی ضرورت نہیں ہے، آپ بند کر دو، خود بخود میلہ ہو جائے گا، مٹی خود بخود آ جائے گی۔ زمین میں باغ و بہار کرنے کے لیے محنت کی ضرورت ہے، جھاڑیاں پیدا کرنے کے لیے، سانپ بچھو پیدا کرنے کے لیے محنت کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ زمین پر محنت کریں کہ یہاں کانٹے دار جھاڑیاں ہوں اور یہاں خوفناک کیفیت ہو، آپ زمین کو چھوڑ دیں، وہ خود بخود خوفناک کیفیت حاصل کر لے گی۔ لیکن اگر آپ کہیں کہ یہ زمین باغ بنے اور اس میں خوشبو ہو اور اس میں پھول ہو اور اس میں پھل ہو اور دیکھنے میں بہترین ہو، تو اس کے لیے محنت چاہیے۔ تو اس لیے خیر کی دعوت، کہ انسان نیکی کی دعوت دے اور نیکی کو پھیلائے، تو اس سے انسانیت بنتی ہے اور انسانیت سدھرتی ہے۔ اور اگر انسان خیر کے پیغام کو چھوڑ دے گا تو باپ کا اپنا بیٹا بھی بگڑ جائے گا۔ استاذ کا شاگرد بھی بگڑ جائے گا، رشتہ کتنے بھی قریب کا ہو، لیکن اگر استاد نے شاگرد پر، والد نے اولاد پر، پڑوسی نے پڑوسی پر، ہر بڑے نے چھوٹے پر محنت نہیں کی، باوجود اس رشتہ قرب کے بگاڑ پیدا ہو جائے گا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتے وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ، نیکیوں کا حکم دیا کرو، نیکیوں کو پھیلایا کرو، اور برائیوں سے روکا کرو، اسی میں عافیت ہے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نیکیوں کا حکم دو اور برائی سے روکو، ورنہ اللہ تعالیٰ تم پر ظالم حکمران مسلط کر دے گا، جو نہ تمہارے چھوٹوں پہ شفقت کرے گا، نہ تمہارے بڑوں کا خیال رکھے گا۔ تم اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرو گے، رب تمہاری دعائیں بھی قبول نہیں فرمائیں گے۔ یعنی گویا یہ ہماری ذمہ داری ہے، اس ذمہ داری کو محسوس کرنا چاہیے۔ آج اس ذمہ داری کو محسوس نہیں کیا جاتا کہ انسان کسی مجلس میں خیر کی بات کرے اور کسی بھی منکر اور برائی پر انسان رد کرے، بے شک اچھے انداز سے کرے۔ ادع الى سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن۔ اسلام نے اس کے 3 طریقے بتلائے ہیں کہ جب آپ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کریں گے، اس کے 3 طریقے ہیں، حکمت کے ساتھ، نصیحت کے ساتھ، اور اچھی طرح اگر مباحثہ ہے تو بحث بھی اچھے انداز سے کریں۔ حکمت کے ساتھ جب آپ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کریں گے تو آپ کو دیکھنا ہوگا کہ آپ بات کس سے کر رہے ہیں، آپ اپنے مخاطب کی رعایت کریں۔ اگر آپ کا مخاطب پڑھا لکھا ہے، سمجھدار ہے، تو آپ اس کے سامنے دلیل سے بات کریں، اس کو دلیل بتلائے کسی بھی بات پر۔ اور اگر آپ کا مخاطب ایک عام
انسان ہے جو زیادہ پڑھا لکھا نہیں ہے، عام قسم کا آدمی ہے، موعظہ حسنہ، تو پھر اس کو اچھی نصیحت یعنی مثالوں سے اور واقعات سے اس کو دین کی بات بتلائیں۔ اور اگر آپ کا مخاطب الجھاؤ کرنے والا ہے، اشکال کرنے والا ہے، اعتراضات کرنے والا ہے، الجھانے والا ہے، ایسا بھی ہوتا ہے، تو کہا ٹھیک ہے آپ اس کے اس مباحثے کا جواب دیں، لیکن احسن اچھے انداز سے، جاہل کے ساتھ جاہلانہ انداز اختیار نہ کرے۔ اگر وہ جاہلانہ انداز اختیار کرتا ہے تو اسلام آپ کو کہتا ہے آپ اس کے سامنے دین کی بات کر رہے ہیں۔ انبیاء جاہل کے سامنے بھی، ان پڑھ کے سامنے بھی، پڑھے لکھے کے سامنے بھی بات اچھے انداز سے رکھتے تھے۔ تو اس لیے خیر کا پیغام دینا اپنے آپ سے شروع کرو، اپنی اولاد سے شروع کرو، اپنے گھر سے شروع کرو، اپنی بیوی سے شروع کرو، اپنے اولاد سے شروع کرو، خیر کی بات کرو اور برائی سے روکو، کہ یہ تمہارا مزاج ہو، یہ مزاج بن جائے کہ انسان خیر کی تعلیم دینے والا ہو اور برائی سے روکنے والا ہو۔ برائی کو دیکھ کر انسان کی طبیعت اس کے ماتھے پہ بل آ جائے اللہ کی نافرمانی دیکھ کر۔ ہمارے مزاج کے خلاف چیز ہو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے فرشتے کو حکم دیا اس بستی کو الٹ دو۔ فرشتے نے کہا اے اللہ اس بستی میں ایک بندہ ہے جس نے پلک جھپکنے کے برابر بھی آپ کی نافرمانی نہیں کی، اس بستی میں ایک بندہ ہے جس نے پلک جھپکنے کے برابر بھی آپ کی نافرمانی نہیں کی۔ وہ بڑا فرما بردار بندہ ایک موجود ہے، اس کی وجہ سے رعایت نہیں ہوگی ان کی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ رب العزت نے فرمایا اس بندے نے ہماری نافرمانیوں کو دیکھا اور اس کے ماتھے پہ بل بھی نہیں آیا۔ اس نے ہماری نافرمانیوں کو دیکھا اور اس کے ماتھے پہ بل بھی نہیں آیا۔ پہلے اس پر بستی الٹو، پھر بعد میں دوسروں پہ الٹو۔ ہم اپنی نماز پڑھتے ہیں بہت اچھی بات ہے، روزے رکھتے ہیں بہت اچھی بات ہے، زکوٰۃ دیتے ہیں، صدقہ خیرات کرتے ہیں بہت اچھی بات ہے، حج عمرہ کرتے ہیں بہت اچھی بات ہے، حلال کا کاروبار کرتے ہیں، حرام سے بچتے ہیں بہت اچھی بات ہے، سچ بولتے ہیں جھوٹ سے بچتے ہیں بہت اچھی بات ہے۔ لیکن ہماری اجتماعی زندگی میں، چاہے وہ میرے گھر کی زندگی ہو، چاہے وہ میرے خاندان کے ساتھ میری زندگی ہو، چاہے وہ میرے محلے والوں کے ساتھ میری زندگی ہو، اور چاہے اس شہر میں رہنے والوں کے ساتھ زندگی ہو، جہاں جہاں میں جس جس برائی کو دیکھوں تو میں اس برائی کو ختم اور اس برائی کو دور کرنے کے لیے کچھ کوشش، کچھ سوچ، کچھ فکر تو کروں کہ یہ برائی کیسے دور ہوگی۔ مثلا ہمارے اس شہر میں بہت ساری برائیاں ہیں، اور ایک بہت بڑی برائی بے حیائی جو ہمارے اس معاشرے میں پھیل رہی ہے انتہائی تیزی کے ساتھ۔ وہ کسی بھی صورت میں لے لے، سڑکوں میں بورڈ ہیں اس کو دیکھ لے، اخبارات ہیں اس کو دیکھ لے، رسالے ہیں اس کو دیکھ لے، جس طرف اب اس میں کسی ایک چیز میں انسان سوچے کہ بھئی ان میں سے کسی ایک چیز کو میں روکنے کی کوشش کروں۔ بھئی خط تو لکھ سکتا ہوں نا اس ادارے کو، بھئی یہ بورڈ لگا ہے فلاں ساتھی کا اچھے تو میں جانتا ہوں، بھئی اور نہیں تو اس کو خط تو لکھ سکتا ہوں کہ آپ مسلمان ہیں، دیکھو یہ گناہگار ہو رہے ہیں لوگ، کسی سے مشورہ کر کے
اس سے لڑنا نہیں ہے، لیکن اس کو پیغام پہنچانا ہے. وما علینا الا البلاغ، پیغام پہنچانا ہے. اب یہ پیغام کوئی 100 آدمیوں کو پہنچا رہا ہے، کوئی 50 کو پہنچا رہا ہے، کوئی 5 کو پہنچا رہا ہے، کوئی 1 کو پہنچا رہا ہے. لیکن وہ 1 کو پہنچانے والا اگر مخلص ہے، اس کو وہی اجر ملے گا جو 100 کو پہنچانے والے کو ملے گا. اس کو موقع 1 کا ملا ہے، کسی کو موقع 100 کا ملا ہے، کسی کو موقع 1000 کا ملا ہے، کسی کو 1,00,000 کا ملا ہے. لیکن وہ 1,00,000 تک خدا کا پیغام پہنچانے والا، وہ 1 تک پیغام پہنچانے والا خلوص نیت پر ہے. اگر وہ 1 تک مخلص ہے اور 1,00,000 والا مخلص نہیں ہے تو 1 والا بھی آگے نکل جائے. وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ، نیکیوں کو پھیلانا اور برائیوں سے روکنا، حکمت کے ساتھ، دانائی کے ساتھ، سمجھ کے ساتھ. یہ تمام بھلائیوں کا سرچشمہ ہے. اور آج ہمارے مزاج میں یہ نہیں ہے، کسی کو برائی کرتے ہوئے اور روکتے نہیں ہیں. کرنے دو، یہ جانے، اس کا کام جانے. نہیں، پیغام پہنچانا ہے، ہم ذمہ دار ہیں، یہ ہماری ذمہ داری ہے. اور تیسری بات، وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ، اللہ رب العزت نے یہ بات بتا دی کہ دیکھو جب یہ کام کرو گے تو اتنا آسان کام نہیں ہے، انبیاء والا کام ہے. تو شاید تمہیں کچھ لوگ پریشان بھی کرے، شاید کچھ لوگ تمہارے مخالف بھی ہو جائے، شاید کچھ لوگ تمہارے خلاف جملے بھی بولے. وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ، جو تمہیں تکلیف پہنچے اس پر صبر کرو. کار نبوت کے لیے اخلاق نبوت کی ضرورت ہے. وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ، یہ کار نبوت ہے کہ انبیاء خیر کو پھیلاتے تھے اور برائی سے روکتے تھے. اب نبیوں والا کام جب کرو گے تو نبیوں والے کام کے لیے پھر نبیوں والے اخلاق کی ضرورت ہے کہ پھر انسان میں صبر اور تحمل اور برداشت موجود ہے. صبر و تحمل و برداشت موجود ہو. جب اللہ تعالیٰ کی دین کی بات کریں گے اور اللہ تعالیٰ کے دین کا پیغام لوگوں کو پہنچائیں گے اور برائی کے خلاف آواز اٹھائیں گے تو لوگ کہیں گے بھئی یہ کدھر سے آ گئے حضرت جی، ساری دنیا ایسا کر رہی ہے، یہ کون ہے روکنے والے؟ وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ، پھر آپ کو بہت بڑا حوصلہ چاہیے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو فرمایا ان ذالک من عزم الامور، یہ بڑے ہمت کے کاموں میں سے ہے. اپنی نماز پڑھ لینا بہت آسان ہے، اپنی تہجد، بلکہ اس میں تو اور لوگ کہتے بڑا بزرگ ہے، اللہ والا آدمی ہے. لیکن جب یہ اللہ والا ان سے کہتا ہے کہ دیکھو یہ غلط ہے، کہتے ہو بھئی یہ تو غلط آدمی ہے بھائی، پھر اللہ والا نہیں ہوتا. لیکن یہ اپنی نمازیں پڑھے، روزے رکھے، تسبیح پڑھے، تلاوت کرے، مسجد میں بیٹھا رہے، لوگ آئیں گے جی ہمارے لیے بھی دعا کریں، بہت اللہ والا آدمی. اور یہ اللہ والا آدمی جب ان کی شادیوں میں اور غمیوں میں اور ان کے نظام زندگی میں جائے گا، شریک ہوگا، اور پھر غلط کو غلط کہے گا کہ یہ چیز غلط ہے بھائی اس کو چھوڑو، یہ چیز، تو پھر وہ پھر نہیں مانیں گے. پھر بولیں گے بھئی یہ ہمارے نظام میں دخل دیتا ہے. نظام میں دخل کو کوئی برداشت نہیں کرتا. آپ کی ذات تک تقویٰ ہے، اس کو سب پسند کرتے ہیں کہ ابا بہت نیک آدمی، ابا میرے لیے بھی دعا کرو امتحان ہے. لیکن ابا بیٹے سے کہ فجر پڑھ، کہے گا یہ مصیبت ہے. وہی ابا خود تہجد پڑھے، فجر پڑھے، پھر بڑا زبردست ابا ہے. پھر بیٹا بھی بولے گا ابا دعا کرو امتحان ہو رہا ہے میرا، فلاں کام ہو رہا ہے. لیکن ابا بیٹے سے کہے اٹھو، بہو سے کہے اٹھو، مصیبت مسلط ہو گئے اوپر، پھر مصیبت بن جائے گی. اس لیے رب نے کہا وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ. یاد رکھنا جب تم یہ حق کا پیغام دوسروں کو دو گے اور اس برائی سے خود بچتے ہوئے دوسروں سے بھی کہو گے کہ دیکھو یہ برائی نہ کرو، اس سے بچو، تو پھر تھوڑا سا معاملہ مختلف ہو جائے گا. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پورے مکے میں کتنے محبوب تھے. سارے مکے والوں نے آپ کا نام صادق رکھا تھا اور آپ کا نام امین رکھا تھا.
یعنی آپ کو یہ لقب دیے تھے مکے والوں نے صادق، کہ مکے کا سب سے بڑا سچا انسان کون ہے؟ محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور مکے کا سب سے بڑا امانت دار انسان کون ہے؟ محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اس لیے اندازہ کیجئے کہ آپ کے دعوت کے بعد بھی آپ کی مخالفت، آپ سے دشمنی، سب کچھ اپنی جگہ، لیکن امانتیں مکے والوں نے کس کے پاس رکھوائی؟ بھئی جب حضور سے دشمنی ہے تو ابو جہل کے پاس رکھواؤ نا بھائی، ولید ابن مغیرہ کے پاس رکھواؤ۔ وہی کافر کہ آپ سے مخالفت اپنی جگہ، لیکن ان کو پتا تھا کہ اتنا بڑا امانت دار انسان ہے کہ ہم سے مخالفت اپنی جگہ لیکن ہماری چیز محفوظ ہے، اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے رات وہ حوالہ کر دیا، حضرت علی کو سلایا کہ بھئی یہ حوالہ کر کے آؤ۔ تو مکے والے آپ سے اتنا پیار کرتے تھے کہ آپ کو صادق، مکے کا سب سے بڑا سچا انسان اور مکے کا سب سے بڑا امانت دار انسان، لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، مکے والے مخالف ہو گئے، ایسے مخالف ہو گئے۔ تو اسی طرح جب ہم کسی کو خیر کی بات کہیں گے تو پھر شاید ہمارا وہ اکرام نہ رہے، اس لیے رب نے کہا وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ، صبر کرو اگر آپ کو کوئی تکلیف پہنچتی۔ یہ کامیابی کے اصول ہے، خیر کی دعوت دینا اور برائی سے روکنا اور اس پر آئی ہوئی تکلیف پر صبر کرنا۔ اللہ رب العزت مجھے آپ کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ حدیث، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، مسلمان کہلانے کے لائق وہی شخص ہے جس کی زبان سے اور جس کے ہاتھ سے مسلمان محفوظ ہو۔ آج ہمارے ہاتھوں سے بھی مسلمان محفوظ نہیں اور زبان سے تو محفوظ ہے ہی نہیں۔ گالیاں دینا، بدتمیزی کرنا، بد اخلاقی کرنا، بد کلامی کرنا، غیبت کرنا، چغلی کرنا، عیب جوئی کرنا، یہ سب زبان سے ہم تکلیف دے رہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ مسلمان کہلانے کے لائق ہی نہیں ہے۔ مسلمان تو مخلوق کے لیے نافع ہے، اس کی ذات سے تو مسلمان کو کیا، کافر کو کیا، جانور کو کیا، ہر چیز کو نفع ہے۔ لیکن اگر نفع نہیں تو مسلمان سے ضرر نہیں پہنچتا۔ ادنا مسلمان جس کو مسلمان کہا جائے، نبی علیہ السلام نے فرمایا وہ ہے جس کی زبان و ہاتھ سے محفوظ ہو، اور جس کی زبان اور ہاتھ سے مسلمان محفوظ نہ ہو تو اللہ کے نبی کے ارشاد کا مطلب یہ نکلا وہ مسلمان کہلانے کے لائق نہیں۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمان کی تعریف کی، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ۔ مسلمان کسے کہتے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کی زبان سے اور ہاتھ سے مسلمان محفوظ ہو۔ سبحان اللہ، دیکھا کتنی تقریر ہم سنتے ہیں اور پھر لگا ہوا ہے کسی کا گلنار بیگم اور کسی کا کوئی اور رنڈیوں کے گانے ہمارے موبائلوں میں لگے، اللہ ہمیں معاف کرے۔ میں کتنی دفعہ کہہ چکا ہوں اپنے موبائلوں میں گھنٹیاں لگاؤ، ناچنے والوں کے گانے مت لگاؤ۔ اے مسلمانوں، آج تمہارے جیبوں سے گانے بجتے ہیں، نماز ہوتی ہے تمہارے جیبوں سے گانے بجتے ہیں، اس کا مطلب کیا ہے؟ میں بھی سفر پہ گیا، ایک ہوٹل میں جاؤ، گانے، کھانا کھانے ایک ہی جگہ جاؤ، جدھر جاؤ۔ میں نے ساتھی سے کہا یار یہ ہم سب ناچ گانے والے ڈانسر ہیں، ہم سب، یہ ساری دنیا کیا بن چکی ہے؟ اور جب انسانیت میں ناچ گانا عام ہو جائے یہ تباہی اور بربادی پر آ جاتی۔ آج ہماری منگنی ناچ گانے کے بغیر نہیں ہو سکتی، شادی گانے کے بغیر نہیں ہو سکتی، کوئی تقریب گانے کے بغیر نہیں ہو سکتی، کوئی اب مسجدوں میں بھی میوزک شروع ہو گیا۔
ٹھیک ہے موبائل کھلا رہ جاتا ہے، انسان ہے، اس پہ کوئی اعتراض نہیں، کوئی بھی مسلمان جان بوجھ کے نہیں کرتا، بھول جاتا، لیکن آپ کے موبائل میں موبائل کی ٹون ہونی چاہیے، اس میں اللہ اکبر بھی نہیں ہونا چاہیے، اس میں آیت الکرسی بھی نہیں ہونی چاہیے۔ ہر چیز کے لیے ایک چیز وضع کی گئی ہے اور ہر چیز اپنی جگہ پر اچھی لگتی ہے۔ پنکھا چھت پہ لگتا ہے، اب پنکھا ہم زمین پہ رکھ دیں، اسی طرح موبائل فون کی اپنی گینٹی ہے، وہ گینٹی لگاؤ، اس میں گانے لگانا، اس میں میوزک لگانا، یہ اس بات کی ترجمانی ہے ہمارے اندر میں گند ہے۔ اور جس کو دیکھو گانا لگاؤ، او بھائی اس کو بدلی، اور نہیں مجھے نہیں آتا، او بھائی ساری دنیا کے کام آتے نہیں ہے، جاؤ کسی کو بولو اس میں موبائل کی گھنٹی لگاؤ۔ نمازوں میں گانا بجتا ہے، نماز پڑھ رہے ہیں، ساری توجہ خراب ہو جاتی ہے۔ اس لیے میرے مسلمان بھائیوں، یہ ہماری تباہی اور بربادی کی چیزیں ہیں، ہم ان سے بچیں گے، ہمیں اللہ پاک قرب دے گا، اپنا عافیت ملے گی، ورنہ پریشانیوں کا شکار ہے۔ دیکھو 300 آدمی چل گئے ہم، کتنے دکھ کی بات ہے، کتنے افسوس کی بات ہے۔ 25 آدمی ادھر جل گئے، 300 آدمی ادھر جل گئے، 10 آدمی ادھر مار دیے، 20 آدمی ادھر مار دیے۔ یہ ہم کیا کر رہے ہیں؟ یہ ہمارا مستقبل کیا ہے؟ اور اس سب کے پیچھے کیا ہے؟ گمراہی، بے دینی، اس کو کوئی دور کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اب وہاں اتنا ہو گیا، اب کوئی کسی کو مجرم قرار دے گا، کسی اپنے پہ کوئی کہ میرے اندر جو کمزوریاں میں اس کو دور کروں، اس پہ کوئی آنے کو تیار نہیں ہے۔ ان تمام پریشانیوں اور ان تمام تکالیف کی بنیاد اللہ کے دین سے دوری ہے۔ جب انسان دین سے دور ہوتا ہے پھر اس طرح پریشانیوں کا شکار ہو جاتا ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی نے مسلمان کی تعریف کی، جس کی زبان اور جس کے ہاتھ سے محفوظ ہو مسلمان، وہی شخص مسلمان کہلانے کے لائق ہے۔ اور اگر ہمارے زبان اور ہاتھ سے مسلمان محفوظ نہیں، ہم مسلمان کہلانے کے لائق ہی نہیں، ہمارا نام عبداللہ ہو یا عبد الرحمن ہو۔ اللہ کے نبی نے بتلا دیا، اس حدیث کو ہم عام کریں، لوگوں کو سنائیں کہ دیکھو اللہ کے نبی نے مسلمان کی تعریف کیا کی۔ میری زبان سے کسی کو تکلیف نہیں پہنچنی چاہیے، میں کسی کی غیبت نہ کروں، کسی کی چغلی نہ کروں، کسی کے ساتھ بدتمیزی نہ کروں، بد اخلاقی نہ کروں، یہ حدیث عام ہونی چاہیے۔ اللہ رب العزت مجھے آپ کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔